قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین و حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے. اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو مشرکوں، کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں سے ہوشیار رہنے کی رغبت دلاتا ہے، ترغیب دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. اللہ اس سے پاک، بلند و برتر ہے کہ اس کی اولاد ہو. دراصل سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتداءً بنی اسرائیل پر آیا، اس سے نہ صرف یہ کہ بائبل دنیا سے گم ہو گئی، ختم ہو گئی، بلکہ بخت نصر کی اسیر نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان تک سے نہ آشنا کر دیا تھا. عزیر علیہ السلام بھی بخت نصر کی قید میں تھے. کچھ عرصہ بعد جب ان کو رہائی ملی تو وطن واپسی پر یہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزرے جسے بخت نصر نے ہی برباد کیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں یوں فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں فرمایا: اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ بستی برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اب اسے اللہ رب العالمین دوبارہ کیسے واپس پہلی حالت پہ لائے گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا. پھر اسے زندہ کر کے اسے پوچھا بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ حضرت عزیر السلام بولے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال پڑے رہے. اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے معجزہ بنا دوں کہ جو شخص 100 برس پہلے مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہے. اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑ اٹھاتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. جب یہ سب باتیں واضح ہو گئی تو عزیر اسلام کہنے لگے اب مجھے خوب معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اشیاء کائنات میں اللہ تعالیٰ کس طرح حیران کن تصرف کر سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا واقعہ بیان فرمایا.
یہی واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات یعنی پوری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وطن واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھی اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسے اللہ کب اور کیسے آباد کرے گا۔ عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ بس یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال سلا کر زندہ کیا۔ پھر پوچھا بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے یعنی سوتے رہے، موت کی حالت میں کتنے مدت تک تم سوتے رہے؟ عزیر علیہ السلام کہنے لگے دن کا کچھ حصہ یا پورا دن۔ اجڑی ہوئی بستی اور سیدنا عزیر علیہ السلام کے متعلق تھوڑا سا اختصار سے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ سیدنا عزیر نے اپنے جسم کی حالت دیکھی اور اپنا کھانا دیکھا جو ابھی تک تر و تازہ تھا، تو سمجھا کہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی، مگر جب اپنے گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھا تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا اور گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بستی جو اجڑی تھی وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ یعنی علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، علم کے 3 درجے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دیے، جن سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو گزارتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے حقائق کو کھول کر بیان کریں۔ عزیر علیہ السلام اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئی، آپ کو نبوت ملی اور آپ توریت کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ عزیر علیہ السلام کو توریت پوری زبانی یاد تھی، جس کو آپ نے اثر نو تحریر کروایا۔ اس طرح یہود ان کو الہامی کتاب دوبارہ ملنے کا ان کو وقت ملا اور یہودیوں کے جد امجد بنے اور انہیں دوبارہ سے توریت ملی۔ اسی وجہ سے یہودی آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور بعض نے اس تعظیم اس درجہ غلو کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کی جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے اور آپ کا شمار جلیل القدر بنی اسرائیل کی جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے قید بابل سے رہائی کے بعد کا یعنی 6ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ آپ نہ صرف کاہن ہی تھے بلکہ شریعت موسوی کے عالم بھی تھے اور ایک ماہر کاتب ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور خدا پرست آدمی تھے۔ عزیر علیہ السلام 458 سے 457 قبل مسیح میں ارتخشتا اول یعنی شاہ ایران 465 سے 424 قبل مسیح کی عہد حکومت میں یہودی قیدیوں کی رہائی پر ان کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آئے تھے۔ یہ رہائی پانے والے یہودیوں کا دوسرا گروہ تھا جو تقریباً 5000 افراد پر مشتمل تھا۔ عزیر علیہ السلام اسی گروہ کی قیادت پر مامور کیے گئے تھے۔ عزیر علیہ السلام یروشلم پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر ہیکل کی تعمیر کا کام باقاعدہ انجام دینا شروع کیا، لیکن ابھی تک اسے مختلف مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پوری طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے ہیکل میں نہ صرف باقاعدہ عبادت کی ترویج کی بلکہ دیگر مذہبی رسوم کو بھی پھر سے نافذ کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ مثلا عید فصح اور عید فطیر بڑے جوش و خروش سے منائی جانے لگی۔ عزیر علیہ السلام کو اپنی قوم کی بعض مشرکانہ حرکات پر سخت ملال ہوا، لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور بردباری سے کام لے کر انہیں شریعت خداوندی کی پوری طرح پیروی کی ترغیب دلائی۔ عزیر علیہ السلام نے یروشلم شہر میں بہت سے تعمیری کام کروائے، لیکن جس عظیم کارنامے کے باعث آپ تاریخ یہود میں آج تک یاد کیے جاتے ہیں اور مشہور ہیں وہ یروشلم کی فصیلوں کی مرمت اور انہیں اثر نو تعمیر کروانے کا کام تھا۔ اس کام میں دارا شہنشاہ ایران نے آپ کی بہت مدد کی، لیکن آپ یروشلم کی تعمیر نو کے کام کو خدا کی طرف سے تفویض کی ہوئی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیتے رہے۔ بائبل کی کتاب عزرا بھی عزیر علیہ السلام کے نام ہی سے منسوب ہے۔ اللہ کی اولاد قرار دینے والے فرقے بہت سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، آپ کو اللہ کے عطا کردہ معجزات اور آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا جس کا ذکر قرآن میں جا مذکور ہے، ان اہل کتاب نے دراصل سابقہ عوام کے
اقوام کے فلسفہ اوہام سے متاثر ہو کر ایسے گمراہ کن عقائد اختیار کر لیے. بعض نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا 3 خداؤں میں سے ایک کا عقیدہ رکھنے لگے اور کچھ نے اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے. سابقہ اقوام سے مراد یونانی، ہندی اور مصری تہذیبیں ہیں. تورات بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. جس طرح اللہ کے نبی اور اس کی کتابوں نے تعلیم دی ہے، جو بھی دنیا میں نبی آیا اور جو بھی کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کی پہلی دعوت یہ تھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے. اور جب اس بات کی وضاحت فرمائی گئی تھی کہ کوئی نہ تو اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے صفات میں شریک ہے اور نہ اس کے حقوق میں شریک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ ہر طرح کے احتیاج سے پاک ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیکن اہل کتاب میں سے یہود نے باوجود اہل کتاب ہونے اور باوجود ایک پیغمبر کی امت ہونے کے اللہ کو تسلیم تو کیا، لیکن ساتھ ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. جو شخص بھی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کے ماننے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا تو ضرور ہے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا. الوہیت کوئی ایسا منصب نہیں جس کی نسبت مختلف ذاتوں کی طرف کی جا سکے، اس لیے ایک ہونا اور لا شریک ہونا اس کے منصب کا تقاضا ہے. بیٹا اپنے باپ کا ہم رنگ، ہم جنس اور شریک ہوتا ہے. وہ ان تمام خصوصیات اور صفات کا مالک ہوتا ہے جس سے باپ متصف ہوتا ہے. اگر باپ الہ ہے تو بیٹا بھی الہ ہوگا، اگر باپ خالق ہے تو بیٹا بھی خالق ہوگا، اگر باپ معبود ہے تو بیٹا بھی معبود ہوگا، اگر باپ اختیارات کلی کا مالک ہے تو بیٹا بھی مختار کل ہوگا. اندازہ فرمائیے اس طرح سے بیٹے کو ماننے کے بعد اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا کیا تصور باقی رہ جاتا ہے. اس لیے یہاں بطور دلیل فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف تم اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف اس کے لیے بیٹا بھی ثابت کرتے ہو. سوچو اس تضاد کا جواز کیا ہے. نصارہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اس کے ثبوت کی چندہ حاجت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ نصارہ من حیث الامت اس عقیدے کو حفظ جان بنائے ہوئے ہیں. ان کے لیے آج تک یہ مسئلہ درد سر بنا ہوا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا کوئی وجود نہیں، انہیں ایک کنواری لڑکی نے جنم دیا اور دنیا میں چونکہ آج تک بغیر باپ کی کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے کہ وہ ماں باپ سے اولاد پیدا کرتا ہے. تو عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پروردگار یعنی رب ان کا باپ ہے، اللہ ان کا باپ نعوذ باللہ، اور وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ. قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس فاسد عقیدے کی تردید فرمائی ہے اور ایک جگہ اس عقیدے کے خلاف عقل ہونے پر بھی ایسی سادہ لیکن محکم بات فرمائی گئی ہے جس کا کوئی جواب ممکن نہیں. وہ بات قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال ہے. لوح محفوظ میں حضرت عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح بیان کی گئی ہے. یعنی حضرت آدم کو تمام اہل مذاہب کے عقیدے کے مطابق اللہ نے بغیر ماں باپ کے محض اپنے دست قدرت سے بنایا اور کلمہ کن سے تخلیق فرمائی ہے. تمام کے تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور کلمہ کن سے ان کی تخلیق فرمائی، مگر یہ سمجھتے نہیں کہ ہر شخص کے وجود کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جس کا باپ کوئی نہیں اس کا باپ خدا ہے. یہ ان کا غلط عقیدہ ہے کہ ہر شخص کے وجود کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اللہ رب العالمین بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے اللہ رب العالمین لفظ کن سے پیدا کر سکتا ہے. اس کے اختیار میں ہے، اختیار کلی میں شامل ہے. اس اصول کے پیش نظر تو حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں. تو اگر ان کے اس اصول کو مانا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین لفظ کن سے پیدا کیا، تو ان کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. تو ایسی خلاف عقل بات آج تک کسی نے نہیں کہی کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہوگی. سب مانتے، تمام مذاہب کے لوگ مانتے اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مذہب کو تسلیم ہے، ہر شخص کو تسلیم ہے، ہر شخص کا وجود محض اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد نہ دے. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہو تو اولاد ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے.
جس کو چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. تو اللہ رب العالمین نے جن کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ان کا ذکر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے. یہ مختلف طریقے اس قدرت کا ظہور ہیں، اور اس کی قدرت کسی ایک طریقے کی پابند نہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت کسی ایک طریقے کے پابند نہیں. یہاں لمن یشاء اناث ولمن یشاء ذکور. اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دے دیتا ہے، لڑکیاں لڑکیاں دے دیتا ہے. جس چاہتا ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیا، اور جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پیدا کیا، اس کی قدرت میں شامل ہے. اس لیے عیسائیوں کا یہ عقیدہ اختیار کرنا اور ساتھ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا دعویٰ کرنا اور اللہ پر ایمان رکھنے کا عزم رکھنا، اس کی حیثیت ایک مذاق سے زیادہ نہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ اختیار کیا، یہ پہلی مشرک قوموں کی نقل کے سوا کچھ نہیں. ہر دور میں ایسی مشرک قومیں موجود رہی ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات و صفات میں برگزیدہ لوگوں کو شریک ٹھہرایا ہے اور ان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات اختیار کیے ہیں. اللہ کا ہر نبی اور رسول سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے اور شرک کی تمام ممکنہ صورتوں کا ابطال کرتا ہے، ان کا رد کرتا ہے، اور بے میل اور بے عیب توحید دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اور تمام انبیاء کرام، تمام نفوس قدسیہ نے یہی کام کیے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے ڈرایا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، اور تمام شرک کے جتنے بھی ذرائع تھے ان کو بند کیا، اور بے میل اور بے عیب توحید ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جن قوموں کی طرف، جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے. ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں میں ہمارے لیے عبرت و نصیحتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو دعوت کو عام کریں، اور شرک کی تمام ممکنہ صورتوں سے لوگوں کو بچائیں اور ڈرائیں اور بتائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ المسلمین فاستغفروا لذنبهم انه غفور رحیم. السلام علیکم. آتے تو زمانے میں اندھیرا